बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराने खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। आपसे कुछ देर पहले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम को भाषण दिया है, खिताब किया है और उनके हवाले से जो सवाल उठ रहे थे उनके जवाब देने की उन्होंने कोशिश की है। और मोदी ने अपनी तकरीर में एटमी जंग, तिजारत और कश्मीर का भी जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का कोई जिक्र क्यों नहीं किया, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के DGMOs का बिलाखिर हॉटलाइन पर राब्ता हो गया, इसकी तफसील आपको बताएंगे। इसके अलावा ISPR ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी का ऐलान कर दिया है और इसे यौम मार्का हक का नाम दिया है और हर साल 10 मई को कौम यौम मार्का हक मनाएगी। इसके अलावा कौमी असम्बली में अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई है और पाकिस्तान और भारत की जंग के नतीजे में दुनिया की दो बड़ी ताकतों में एक दरीना मसला हल हो गया है, वो आपको बताते हैं। और पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर गई और एक ही दिन में इंडेक्स में 10,000 पॉइंट्स का अचानक इजाफा हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान ने PSL के बकिया मैचेस मई के तीसरे हफ्ते में कराने पर इत्तफाक कर लिया है। तो पाकिस्तान में हालात हो गए नॉर्मल, फ़्लाइटें चल पड़ी हैं, फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल है, ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है। लेकिन इंडिया में हालत बड़ी ख़राब है और अभी तक चीखे पुकार सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूं। उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूं, ये भी मैं जानता हूं। तो कहने वाले कहते हैं अगर कुछ सपनों की दुनिया होती तो ऐसी होती जैसी इंडिया की है, यानी गाल फटे तो फटे, नवाबी न घटे। तो नरेंद्र मोदी साहब जो कि पाकिस्तानी अफवाज के हाथों लाल कराने के बाद उन्होंने अब टीवी पर बैठकर कौम को भाषण दिया है और उन्होंने जिस तरह अपने अवाम की आंखों में मिर्चें डालने की कोशिश की है, ऐसी कोशिश पर उनको 10 आउट ऑफ 10 नंबर देने चाहिए और 10/10 नंबर इस बात के भी कि जब उन्होंने तकरीर शुरू की तो उनकी आंख में आंसू। ख्याल ये था कि वो अपनी कौम को बताएंगे कि वो ये युद्ध जीते हैं या हारे हैं, अगर जीते हैं तो उनका स्कोर क्या है। उनके ऊपर ये भी दबाव था कि वो कौम को बताएं कि उन्होंने सीज़ फायर क्यों किया। इन दो सवालों का जवाब उन्होंने देना था, लेकिन उन्होंने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया जिसे हम आसान अल्फाज में गीदड़ भभकियाँ कह सकते हैं। पहले तो उन्होंने ये कहा कि जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के DGMO ने उन्हें फ़ोन किया था, यानी पाकिस्तान के कहने पर भारत जंग बंद करने पे तैयार हो गया। तो पाकिस्तान के कहने पर इंडिया ने पहलगाम हमले के सबूत तो दिए नहीं, और जब जंग ज़ोरों पे थी और पिटाई हो रही थी तो पाकिस्तान के कहने पे जंग बंद कर दी। तो मोदी जी वाह, आपको 10 में से 10 नंबर दिए जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम तो दहशतगर्दों को मारने गए थे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि दहशतगर्दों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ किया, औरतों और बच्चों के सामने उनके मर्दों को मार दिया। तो पाकिस्तानी फ़ौज को तो भारत का साथ देना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई। और तीसरी बात जो उन्होंने कही कि पाकिस्तान उन्हें एटमी जंग की धमकी दे रहा था, ये बात उन्होंने इन्वर्टेड कामा में कही कि आइंदा हम एटमी जंग या एटमी धमकी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उसका मतलब ये कि एटमी धमकी, एटमी जंग की धमकी कहीं ना कहीं उन्हें दी गई थी या बताया गया था कि पाकिस्तान उन पर एटमी हमला कर सकता है। तो इसके अलावा उन्होंने 3 ऐलानात किए कि भारत पर अब हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, अपने तरीके से जवाब देंगे। चलो ये ठीक है, ये उनका हक है। फिर ये कहा जहां दहशतगर्द हमला करेंगे वहां हम जाकर अटैक करेंगे। चलो ये बात भी समझ में आती है। अगली बात वही कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं होगा, चलो ये भी मान लिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को अलग अलग नहीं देखेंगे, यानी टेररिज्म होगी तो उसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म समझा जाएगा। चलो ये भी मान लिया। तो ये था मोदी साहब का 3 निगाती एजेंडा जो उन्होंने अपनी आवाम को दिया। फिर उन्होंने कहा कि हमने पहले किया सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद किया एयर स्ट्राइक और अब हमने ऑपरेशन से दूर कर दिया। तो यहाँ मोदी साहब फंस गए। जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था इंडिया ने वो बालाकोट पे किया था और वो भी साबित हो चुका है कि वो फर्जी स्ट्राइक था, जाली था, झूठा था। और एक जंगल बियाबान में जहाँ मरा हुआ कौवा पाया गया था वहाँ पर इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। यहाँ भारत की सुबकी हो चुकी है। फिर जो एयर स्ट्राइक की बात है वो दुनिया ने देखा कि हमने उनके किस तरह 2 जहाज गिराए
اور پھر پائلٹ بھی پکڑا ابھینندن، اس کی پڑھائی لگی، اس کو چائے پلائی، وہ فینٹاسٹک ٹی کہتا ہوا بھارت روانہ ہو گیا۔ میرا نام ونگ کمانڈر ابھینندن ہے، میں بھارتی وایو سینا میں ایک لڑاکو ومان چالک ہوں۔ میں ٹارگٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، آپ کے ایئر فورس نے مجھے گرایا، اس کے بعد مجھے اپنا جہاز چھوڑنا پڑا تھا جو ٹوٹ گیا تھا، اور جب میں نیچے گرا میرے پاس پستول تھی تو میں نے بھاگنے کی کوشش کی۔ میرے پیچھے لوگ آئے تھے، ان کا جوش کافی اونچا تھا۔ اسی سمے پاکستانی آرمی کے 2 جوان آئے اینڈ انہوں نے مجھے بچایا وہاں سے۔ پاکستانی آرمی جو ہے وہ بہت ہی پروفیشنل سروس ہے۔ تو یہ 2 واقعات تو بھارت کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان کے ساتھ آپریشن سندور کو اٹیچ کرنا اور یہ کہنا کہ اب ہم نے آپریشن سندور کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ اب بھی ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ مان لیا کہ تینوں آپریشن ان کے ناکام ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا نا، مودی صاحب کی ایکٹنگ لاجواب ہوتی ہے۔ پہلگام کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ عورتوں اور بچوں کے سامنے ان کے پتیوں کو مارا گیا، اس لیے ہم نے نام آپریشن سندور رکھا تھا۔ تو بھائی اس حملے میں مسلمان بھی مارے گئے تھے، تو کسی مسلمان کا نام تو اس آپریشن میں شامل نہیں ہے، اور پھر مسلمانوں کی دھرم پتنیاں تو سندور نہیں لگاتی۔ پھر انہوں نے سیز فائر کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے پاکستان کے کہنے پر جنگ بندی کی ہے۔ تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو شٹ اپ کال دے انڈیا۔ مودی کو کہنا چاہیے تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایسی تیسی، میں نے اس کے کہنے پہ جنگ نہیں روکی۔ وہ کہہ رہا کہ اس نے مودی کو تجارت کا لالچ دیا، مودی ایک لالچی آدمی ہے، ہرسی آدمی ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری انتظامیہ نے مودی کو یہ کہا تھا کہ میں ٹریڈ بند کر دوں گا اگر تم نے جنگ کی، اور اگر تم نے جنگ روکی تو ٹریڈ ڈبل کر دوں گا۔ تو بنیا ہے وہ قابو آ گیا، مودی مان گیا۔ تو تمہارے ابو جی کہہ رہے ہیں، ٹرمپ ابو جی کہہ رہے ہیں کہ جنگ اس نے رکھوائی ہے۔ تو مودی نے پوری تقریر میں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام نہیں لیا، ذکر تک نہیں کیا، امریکہ کا نام نہیں لیا، اور یہ دعوے کرتا رہا کہ اس نے سارے دہشت گرد مار دیے ہیں۔ یہ آپریشن اس نے دہشت گردوں کے خلاف کیا تھا جو 6 اور 7 مئی کے آس پاس کیا گیا، اور پھر اس کی کامیابی کا بھی اس نے اعلان کیا اور کہا ہم نے وہاں پشتے کے پشتے لگا دیے ہیں، ان کے ہیڈ کوارٹر کھنڈر بنا دیے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا ہے۔ چلے انڈیا کی یہ بات مان لیتے ہیں، مگر کیا حافظ سعید مار دیے گئے؟ کیا مولانا اظہر مسعود مار دیے گئے؟ اور وہ تمام لوگ جن کو انڈیا اپنی لسٹ میں رکھے ہوئے ہے، کوئی ایک بھی نامی گرامی دہشت گرد جن کو آپ کہتے ہیں وہ مارا گیا؟ جس شخص کا آپ نے دعویٰ کیا کہ وہ اظہر مسعود کا بھائی ہے مارا گیا، وہ دنیا کو اپنے ویڈیو پہ میسج دیتا پھر رہا ہے، وہ استاد ہے، پڑھاتا ہے مدرسے میں۔ تو انڈیا کے ہاتھ تو کچھ نہیں آیا۔ اور اب اگر یہ بڑے بڑے لوگ زندہ ہیں تو پھر تم نے کس کو مارا ہے؟ موسا جی کو مارا ہے، یا موسی کے بھائی کو مارا ہے، ماموں کو مارا ہے؟ تو مودی صاحب نے اس کے بعد بتانا شروع کر دیا کہ ہم نے یدھ جیت لیا ہے۔ بھگوان بدھ اور یدھ، ان کے بھگوان بدھ ہیں اور وہ لڑ رہے یدھ ہیں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بدھ تو کم سود، تو ہمارا کم سود ہو گیا، یعنی کام سیدھا ہو گیا۔ آخر میں انہوں نے ایک اور بڑی دھمکی لگائی کہ اب پاکستان کے ساتھ بات چیت ہوگی تو دہشت گردی پر ہوگی، دہشت گردی اور بات چیت ایک ساتھ نہیں چل سکتے، تجارت اور دہشت گردی ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ تو اب مودی صاحب کی جو تقریر تھی نا، اس میں کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں۔ سوال تو پہلے بھی تھے، بتانا چاہیے تھا کہ بھائی آپ کا سکور کیا ہے۔ جیسے کل پاکستان آرمی کے لوگوں نے جب بریفنگ دی تو بتایا ہمارا سکور 6-0 ہے، ہمارے پاس تو 21-0 کا سکور ہے، لیکن چلیں فوج کہہ رہی ہے تو ان کی بات ماننی پڑے گی کیونکہ ان کے پاس اصل حقائق ہے، ہمارا بھی انہوں نے ہی ہے، تو 6-0 مان لیتے ہیں۔ اور اگر فوج کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی پائلٹ نہیں پکڑا تو ہم وہ بھی مان لیتے ہیں، حالانکہ دنیا کہہ رہی ہے کہ 2 پائلٹ ہم نے پکڑے ہوئے ہیں، یا پکڑے ہوئے چھوڑ دیے چائے پلا کر۔ تو لیکن ہم جو ہماری فوج کہہ رہی ہے ہم اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ان کی بات مان رہے ہیں۔ تو مودی صاحب بتاتے تھے نا ان کا سکور کیا ہے، وہ بتاتے کہ ہم نے دشمن کے اتنے جہاز گرا دیے ہیں، اتنے ان کے پائلٹ مار دیے ہیں، اتنی ان کی سینا مار دی ہے، وہ جو ہم نے میزائل مارے اور 100 بندہ مار دیا، وہ جو پہلے دن میزائل مار دیے تھے، اور کہا ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑا دہشت گرد مار دیا ہے، اور دہشت گرد اب دنیا میں کچھ نہیں کر سکیں۔ اب اگر دہشت گردی ہوئی تو پھر مودی جی کیا کریں گے؟ کیونکہ جن کے نام لیتے ہیں ان میں سے تو ایک بندہ بھی نہیں مرا،
اور یہ جہاں پہ انہوں نے اٹیک کیے وہ تو سویلین آبادی ہے, وہاں تو دہشت گردی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. میرے گھر سے دور ہے 20-25 کلومیٹر یہ مرید کے, تو ہم تو آتے جاتے رہتے بھائی, ہم نے تو کوئی دہشت گردی کا مرکز دیکھا ہی نہیں ہے. تو ان کو پتہ نہیں کون سے مراکز نظر آتے. مودی نے اپنی تقریر میں یہ مانا اور ایسا چونا لگایا بھارتی عوام کو کہ اس جنگ میں بھارتی اسلحہ چلا ہے, میڈ ان انڈیا. یعنی انہوں نے سیدھا مان لیا کہ اس میں اسرائیل کا اسلحہ فلاپ ہو گیا, اس میں روس کا وہ جو ریڈار سسٹم تھا, اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم تھا, وہ بھی اڑ گیا. تو انہوں نے کہہ دیا اب میڈ ان انڈیا اسلحے کا وقت آ گیا ہے. تو اب مودی جو ہے وہ انڈیا کے اندر اسلحے کی فیکٹریاں لگائے گا. اسے سمجھ آ گئی کہ پاکستان نے اسلحہ خود بنایا ہے اور ان کا اپنا اسلحہ ہے. مدد بے شک چائنا سے لی ہے یا امریکہ سے لی ہے یا کسی اور دنیا کے ملک سے لی ہے, اسلحہ خود بنایا ہے, خود ٹرائی کیا ہے. انڈیا کے پاس تو اپنا اسلحہ ہی نہیں ہے. روس مہربان تھا ایک زمانے میں, اسی نے ان کو یہ ریڈار دیے تھے اور یہ 2007 کا ریڈار ان کے پاس تھا تو اڑنا ہی تھا. پاکستان تو ٹیکنالوجی میں کہیں آگے ہے اور ہماری فوج تو کہہ رہی ہے ابھی تو ہم نے صرف آپ کو جدید ٹیکنالوجی کا نمونہ دکھایا ہے, اصل فلم تو دکھائی نہیں ہے. مودی صاحب نے ایک اور بات آخر میں کہہ دی اور کہہ دیا جی آپریشن سندور جاری رہے گا. تو ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ یہ آپریشن کہاں جاری رہے گا. کیا یہ آپریشن بیڈ روم میں جاری رہے گا, یہ باتھ روم میں رہے گا, یہ لاؤنج میں رہے گا؟ کیونکہ اتنی ہمت تو ہے نہیں کہ پاکستان میں حملہ کر سکیں. اتنی ہمت تو ان میں ہے نہیں یہ بتا سکیں کہ جو آخری حملہ ہے وہ پاکستان نے کیا اور ہمارے اندر تک گھس گئے. جب آپ کی سینا کی کرنل صوفیہ بتا رہی تھی کہ بڑے تیز میزائل تھے, اتنے تیز تھے کہ انہیں نظر ہی نہیں آئے, پتہ ہی نہیں چلا. تو وہ آخری حملے کے بعد ہی تو فیصلہ ہوا ہے. جو آخر میں ہم نے ٹھکائی کی اس کے بعد تو انڈیا پیچھے ہٹا ہے. اب آپ ہنسے روئے گائیں اپنی عوام کو کچھ بھی کریں, آپ کا مودی گودی کھوتی میڈیا جو کچھ مرضی کہتا رہے, وہ میڈیا فیل ہو چکا ہے. وہ میڈیا بھارتی عوام کے ساتھ جھوٹ بول کے اتنے ظلم کر چکا ہے کہ اب بھارت کے عوام آپ پہ یقین نہیں کریں گے. وہ بے شک کہتے رہے مودی نے کمال کر دیا, بڑی اگریسو تقریر, بڑی جارحانہ تقریر, بڑی آسمان کو چھوتی ہوئی تقریر, بڑے زبردست الفاظ, اور پاکستان کو یہ کہہ دیا, پاکستان کو وہ کہہ دیا. یہ ساری گالیاں وہ جو ہمسایہ اپنے سین میں کھڑا ہو کر دیتا ہے وہ گالیاں کسی کو نہیں لگتی ہیں. نکلو نا باہر ہمسائے کے آ کے دروازے کی کنڈی کھڑکاؤ اور اس کے اوپر حملہ کرو, جواب ملا نا. تو جو مار کھانے کے بعد کوئی گالیاں دیتا نا تو وہ گالیاں تو اب ان کا میڈیا کہہ رہا ہے مودی نے نیو نارمل انڈیا بتا دیا پاکستان کو, ہم ابھی بھی حالت جنگ میں ابھی بھی نہیں چھوڑیں گے. سالوں یہ تو بتا دو جنگ کیوں روکی تھی, ایک سوال کا جواب دے دو کہ جنگ کیوں روکی تھی. پاکستان کے کہنے پہ تو تم نے نہیں روکی اور ٹرمپ کے کہنے پہ تم مان نہیں رہے ہو, تو پھر کس کے کہنے پہ روکی؟ ڈر کے روکی, خوف کے مارے روکی. یہ تو بتا دے دنیا کو کہ حقیقت کیا ہوا کیا ہے, یعنی کیسا وزیر اعظم ہے اور احمق قسم کا وزیر اعظم ہے. ہمارے مودی جی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان تباہ کر دیا انہوں نے, سب ٹھکانے اجاڑ دیے ہیں. اور بھائی تم سے بڑے حملے ہم پر دہشت گردوں نے کیے, خارجین نے کیے, کالعدم ٹی ڈی پی والوں نے کیے, بی ایل اے والوں نے. تمہاری فوج بھی اتنے بڑے حملے نہیں کر سکی, اور جتنے بڑے حملے ہم نے ٹی ٹی پی والوں کے اور بی ایل اے کے سہے ہیں یہ تو اس کے مقابلے میں اشر اشیر بھی نہیں ہے. ایک ہفتے میں 20 خودکش حملے, 500 ہفتہ بھر کی لاشیں. تو کوئی عقل مند وزیر اعظم ہوتا وہ آ کے عوام کو صرف یہ بتاتا کہ بھائی میں نے جنگ روک دی ہے, ورنہ عام لوگ مارے جاتے, عام جنتا ماری جاتی. تو میں نہیں چاہتا کہ انسانی جانوں کا نقصان ہو. بات ختم. اب مودی صاحب کو اڑتا تیر لینا تھا, انہوں نے لے لیا. बहुत बहुत धन्यवाद. تو یہ جو دہشت گردی کا تم شور مچاتے ہو, اس سے تو ہم کئی سالوں سے نمٹ رہے ہیں, تم کیا نپٹو گے؟ اور پھر مودی صاحب نے آخر میں ایک اور بڑی دھمکی لگائی, پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا. تو مودی جی کے لیے عرض ہے کہ پانی بہنے سے اگر آپ روکیں گے تو پھر خون تو بہے گا, اور اگر آپ چاہتے ہیں خون نہ بہے تو پھر آپ پانی کو بہنے سے مت روکیں. بس یہ آپ سے التماس ہے, درخواست ہے, گزارش ہے, اگو تہاڈی مرضی. اور ہماری طرف دیکھیں کیا ہو رہا ہے, خوشیاں منائی جا رہی ہیں. ہماری فوج نے یہ جو آپریشن کیا ہے بنیان مرصوص, اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے اور اسے معرکہ حق قرار دے دیا. یعنی سبحان اللہ,
6 سے 10 मई तक जो भी किया गया वो ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस था। अब उसकी तकमील का ऐलान कर दिया गया। आइंदा हम हर साल 10 मई को मनाएंगे यौम मारका हक। 9 मई को पीटीआई वाले उर्स मनाते हैं ना, 9 मई का उर्स उनके यहाँ यौम सोग मनाया जाता है। तो 10 मई को सारी कौम यौम मारका हक मनाएगी। तो इंडिया को असल में तकलीफ हुई है कश्मीर की, कि वो जो ट्रंप ने कश्मीर का जिक्र किया ना, इसलिए मोदी साहब ट्रंप का नाम गोल कर गए। अब ट्रंप निपटे इनसे, क्योंकि ट्रंप साहब के दावे तो बहुत है ना। और आज तो ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खिताब करके इससे क्रेडिट लिया है, तो मोदी बुरी तरह फंसेगा। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर में दोनों मुमालिक की बड़ी मदद की है, दबाव डाला है, जोहरी तनाज़ा रोका है। बड़ी जोहरी जंग हो सकती थी, लाखों लोगों की जानें जा सकती थी। उन्होंने कहा मुझे फ़ख्र है कि इस मामले में हमने दोनों को समझाया और दोनों ने समझा। हमने इस अमल में बहुत मदद की है, हमने तिजारत के ज़रिए भी किरदार अदा किया। ट्रंप ने कहा जब शुरू में सीज़ फायर का कहा तो दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं थे। मैंने कहा तुम्हारे साथ खूब तिजारत करेंगे, मगर ये सब पहले बंद करो। अगर तुम ये बंद करते हो तो हम तिजारत करेंगे, अगर नहीं करते तो कोई तिजारत, कोई ट्रेड नहीं होगी। ट्रंप ने कहा कि लोगों ने तिजारत को कभी इस अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह मैंने किया। तो ट्रंप ने बता दिया कि मैंने ब्लैकमेल किया है। अब वो दोनों का कह रहा है। चले, पाकिस्तान की बात तो समझ में आती है कि हम मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं, और अमेरिका के साथ अगर हमारी ट्रेड बढ़ती है तो हमारे लिए अच्छा ऑप्शन है। इंडिया की मुसीबत पे ये, तो अब ये जवाब देगा ना मोदी, और ट्रंप पूछेगा जंग मैंने रुकवाई और तुम जिक्र भी नहीं कर रहे मेरा। ट्रंप है ना, वो अपना काम निकालना जानता है, चाहे उसके लिए उंगली टेढ़ी क्यों ना करनी पड़े। लेकिन इस सारी लड़ाई के अंदर एक बहुत ही बड़ा तनाज़ा तय हो गया, और वो तनाज़ा तय हो गया अमेरिका और चीन। उनके दरमियान जो टैरिफ की लड़ाई थी वो ख़त्म हो गई। इसे कहते हैं हींग लगी ना फटकड़ी, रंग भी चोखा। अमेरिका ना चीन से लड़ा, ना चीन अमेरिका से लड़ा, ना अमेरिका ने चीन पर मिसाइल मारे, ना जवाब में चीन ने अमेरिका के ऊपर ड्रोन फेंके, ना अमेरिका ने चीन के फ़ज़ाई अड्डे तबाह किए, ना चीन ने जवाब में अमेरिका के असला डिपों के ऊपर हमला किया, ना हमला शंघाई और बीजिंग में हुआ, ना हमला वाशिंगटन डीसी में या न्यूयॉर्क में हुआ। लेकिन अमेरिका ये तजारती जंग हार गया और चीन जीत गया। अब ये कैसे हुआ? ट्रंप जिसने आते ही चीन के साथ झगड़ा किया तजारती टैरिफ के ऊपर, और 150% टैरिफ लगा दिया, सारी दुनिया को टैरिफ के साथ लपेट में ले लिया। चीन ने अमेरिका की दादागिरी नहीं मानी, इनकार किया, बल्कि ये कहा कि वो तजारती जंग के लिए भी तैयार है और दूसरी जंग के लिए भी तैयार है। तो जिस तरह इलाके के चौधरी खुद नहीं लड़ते ना, उनके लोग लड़ते हैं या उनके प्रॉक्सीज लड़ती हैं, तो इस तरह लगता यूँ है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो लड़ाई हुई है दरअसल अमेरिका और चीन की लड़ाई थी। लेकिन मैदान जंग जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के ममालिक बन गए हैं। यहाँ पर असले की जंग लड़ी गई है, और जो तजारती जंग थी उसका फैसला स्विट्ज़रलैंड में हुआ है। तो जो अमेरिका चीन पर 150% टैरिफ लगाने जा रहा था, उसके बारे में अब यही कहा जा सकता है कि जितों दी खोती उथे आन खलोती। अमेरिका और चीन ने 90 रोज़ के लिए टैरिफ में 115% कमी का ऐलान किया, और दुनिया की 2 बड़ी मईशतों के हुकाम की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि 14 मई तक अमेरिका चीनी मसनूआत पर महसूलात को आर्जी तौर पर 145% से कम करके 30% करेगा, और चीन अमेरिकी दरामदात पर महसूलात को कम करके 125% से अब 10% करेगा। तो आप अंदाज़ा लगाए कि लड़ाई कहाँ पे हुई, नतीजा कहाँ पे निकला। अगर ये दोनों मुल्क आपस में लड़ते अमेरिका और चीन, तो इनकी सुलह कौन कराता? तो चले, पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हो गई, सुलह अमेरिका ने करा दी, क्योंकि उसे नज़र आ गया, अमेरिका को ये नज़र आ गया कि पाकिस्तान के पास तमाम जो हथियार हैं इस वक्त वो वही है जो चीन के पास है। मैं अपनी फ़ौज या जवानों का क्रेडिट नहीं छीन रहा, और पाकिस्तानी अवाम की हिम्मत को भी पीछे नहीं रख रहा, लेकिन जो बिहाइंड द कर्टन चीज़ें चलती हैं वो तो आपके सामने रखना ज़रूरी है। हमारी इंडिया के साथ कोई लड़ाई नहीं थी। 22 अप्रैल को वाक़या होता है, इंडिया हम पे इल्ज़ाम लगाता है, हमारे ऊपर अटैक कर देता है, तो हमारी क्या गलती? हमें तो जंग में झोंका गया। इसके पीछे कौन प्लेयर थे? वो जो की प्लेयर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मेरा गुमान ये कि लड़ाई हमारी नहीं थी, अमेरिका की लड़ाई थी, जो भारत के ज़रिए हमसे लड़ने की कोशिश की गई।
جب تک انڈیا اٹیک کر رہا تھا پاکستان جواب نہیں دے رہا تھا، تب تک امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا اس لڑائی سے کیا لینا دینا، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نہیں پڑتے اس لڑائی کے اندر، ان کا روز کا پرابلم ہے۔ لیکن جیسے پاکستان نے جواب دیا اور شور مچ گیا کہ پاکستان کے پاس جدید ٹیکنالوجی، جدید اسلحہ، چائنیز میڈ، چائنا کے تعاون سے بنا ہوا بہت سارا سامان اور بنایا پاکستانی کمپنیوں، میڈ ان پاکستان ہے، میڈ ان چائنا نہیں ہے، چائنیز اکوپمنٹ ہے، چائنیز ہیلپ ہے، چائنیز ٹیکنالوجی ہے۔ تو جیسے ہی انڈیا پاکستان سے ہارا، پٹائی ہوئی، امریکہ کو سمجھ آ گئی کہ پائن جنگ لڑنا آسان کام نہیں گا، بڑی مار پے گی، تو مار کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو امریکہ نے چین کو کہہ دیا کہ جو کہو گے کر لیں گے۔ تو اب جنگ امریکہ کی ہو، چین کی ہو، ایران کی، تران، کسی کی بھی ہو، اس جنگ میں پاکستان کو بہت فائدہ ہوا۔ پاکستان کا دنیا کے اندر ایک بڑا سالڈ امیج بنا ہے، پاکستان آرمی دنیا میں ایک بہت بڑے فیس آف کے ساتھ سامنے آئی ہے اور اس کو دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے۔ اگلے پچھلے سارے گناہ لوگ بھول گئے ہیں، وہ ڈیپ سٹیٹ اور روگ آرمی فلانا، وہ کہانیاں ختم ہو گئیں۔ پروفیشنل آرمی لڑنے میں نمبر 1، فضائیہ دنیا کی کنگ، اور انڈیا جیسی اپ کمنگ سپر پاور کو چند گھنٹوں میں پٹائی۔ امریکہ تھے آپ ہی ہل جانا سی، امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے او بھائی یہ پاکستانی اگر ہم سے سیدھے ہو گئے تو ہمارے ساتھ بھی وہی کریں گے جو انہوں نے انڈیا کے ساتھ کر دیا ہے۔ امریکہ تو F-16 طیارے دے کے سمجھ رہا تھا کہ ہم نے پاکستان کو خرید لیا ہے، اور پھر کئی عرصے سے اس نے ہمیں F-16 کے پرزے دینے سے روکا ہوا ہے، ان کے طیارے بیکار پڑے ہوئے ہیں، پھر بعد میں دیے بھی لیکن وہ آبسلیٹ ہو چکے ہیں، تو ہم نے نئے بنا لیے ہیں۔ تو اب پوری دنیا میں اس بات کی خوشی منائی گئی ہے، خاص کر یہ جو جنوبی ایشیا ہے، سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سب خوشیاں منا رہے ہیں، کیونکہ علاقے دے چودھری نو مار پئی ہے نا، کہ بڑے بندے نو مار پئی ہے، جڑا علاقے بڑا بدماش بنیا سی اس کو مارا پاکستان نے۔ تو جب بدماش کی پٹائی ہوتی ہے تو سارے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ انڈیا کی بینڈ بجی ہوئی ہے، وہ پاگل ہوئے پھر رہے ہیں، جنرل بخشی کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے۔ ارجن یدھ کر، ہے ارجن یدھ کر، یہ گیتا میں لکھا ہے۔ اب یدھ کا ٹائم ہے تو یدھ کرنے دو، ڈونٹ سٹاپ اٹ۔ سنا میں نے 37 سال جھک نہیں ماری فوج میں، اور مت ڈرو کہ یہ 1.5-2 پوے کے بم چلائے گا، مت ڈرو۔ لوگ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کو پاگل خانے میں ہونا چاہیے وہ ٹی وی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انڈین میڈیا کے اوپر بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں۔ تو انڈین میڈیا نے ساری لڑائی کس بات کی لڑی؟ TRP کی۔ ہمارے یہاں کیا چل رہا تھا؟ ہمارے یہاں آپریشن لانچ کرنے سے کچھ گھنٹے پہلے رات کو میٹنگ میں وزیر اعظم، سول اور ملٹری کی جانب سے فیصلہ ہو گیا تھا کہ آپریشن کا نام کیا ہوگا، اور آرمی چیف نے اس موقع پر قرآن و سنت کے مطابق دعا کرائی، آپریشن کا نام رکھا، فجر کی نماز پڑھائی، امامت کرائی، اور بتایا جب مسلمان جنگ میں جاتے ہیں تو یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ ہم نے جنگ ایسے لڑی ہے، یہ ایمان، جذبہ ایمانی کے ساتھ۔ پتہ نہیں ہمارے پاس وہ ہتھیار، وہ جہاز، وہ سب کچھ تھا کہ نہیں تھا، لیکن ایسی طاقت کے ساتھ، ایسی مائٹ کے ساتھ ہم گئے کہ دشمن لرز گیا، اور بھارت جو کراچی تک تو نہیں پہنچ سکا، لیکن انہوں نے وہاں حیدرآباد دکن میں کراچی بیکری ہے اس کے اوپر اٹیک کر دیا، شاید اسی کو کہہ رہے ہو کراچی فتح کر لیا۔ تو یہ میرا خیال ہے انہوں نے کوئی نقشے کے اوپر ہی نشان لگا کے فتح کر لیا تھا، یہ لاہور ہے ہم نے فتح کر لیا، یہ کراچی ہم نے فتح کر لیا۔ تو پاکستان نے یہ جنگ جو ہے نا وہ جذبے اور اپنے وطن کی خاطر لڑی ہے، اس لیے کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اور انڈیا میں تو جو جنگ ہارتا ہے نا فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، اس لیے وہ جو جس نے جنگ کا اعلان کیا سیکرٹری خارجہ وکرم مسری، وہ بیچارہ بیوروکریٹ ہے، اس نے چیز فائر کا کہا گیا، اس نے آ کے اعلان کر دیا، اس کی بینڈ بجائی ہوئی ہے، اس نے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بلاک کر دیا، وہ روتا پھر رہا ہے۔ لیکن جس طرح پاکستانی فضائیہ نے پرواز پکڑی نا، اس طرح پاکستان کی سٹاک مارکیٹ بھی پرواز کر رہی ہے، اور اس نے ایک ہی دن میں 10,000 پوائنٹ کا اضافہ کیا، اور کاروبار شروع ہوا تو ایسے فلائٹ پکڑی ہے 9500 پوائنٹ، ایک دم فلائٹ پکڑی تو کاروبار روکنا پڑ گیا، سرکٹ بریکر اسے کہتے ہیں، اس کے اصول کے تحت کاروبار روکا گیا، پھر دوبارہ شروع کیا گیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو 6000 پوائنٹ گرے تھے، جنگ بند ہوئی ہے تو ایک دن میں 10,000 پوائنٹ بڑھے ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں فتح کہاں پہ ہوئی ہے، خوشی کہاں منائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پہ شکست ہوئی ہے اس کا بھی بیرومیٹر سامنے ہے، وہ جو رافیل طیارے تھے ان کے شیئر مزید گر گئے ہیں، وہ کل بھارتی ایئر چیف نے مان لیا کہ ہاں رافیل طیارہ تباہ ہوا ہے،
तो उसके बाद से उसके मज़ीद शेयर गिर गए हैं कुछ 6%, मजमूई तौर पर वो 10% गिर चुके हैं। बेशक इंडिया के प्रधानमंत्री जो मर्जी कहें, जो DGMOs की मीटिंग हुई है उसकी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई और पाकिस्तान में जो DGMO हैं वो जनरल काशिफ अब्दुल्ला है, मेजर जनरल है ये। इन दोनों ने जो है वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की है। जंगबंदी जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है और सीज़ फायर का अगला लाएमल तय करने के लिए भी राब्ता हुआ है। ये पहला राउंड था और ये कहा गया कि जो बाकी के नुकात हैं वो आगे तय किए जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल पाकिस्तान और भारत दोनों एक दूसरे को हमला नहीं करेंगे और LOCs की वायलेशन नहीं होगी। किसी मुनासिब वक्त में किसी मुनासिब मुल्क में, ख़ास कर तीसरे मुल्क में मुलाकात तय करने के अमूर पर भी बातचीत हुई है। तो इंडियन फ़ौज जो है वो घुटने टेक चुकी है। अब मोदी ना फ़ौजी है ना उसे जंग लड़नी है, तो वो जो मर्ज़ी कहता फिरे। तो बहरहाल मोदी ने अपनी कौम का मोरल बुलंद करने की कोशिश की है। अब दुश्मन अगले 100 साल तक तैयारी करता रहे, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं होगी। इसलिए मोदी रोते रोते कह रहा था ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ एटमी जंग की धमकी ना देना, क्योंकि मैंने तो जंग करनी नहीं। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।